Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چودھری خالد سلہریہ گجرانوالہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں، صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں، نیت کیسے کریں اور کس وقت ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نے بہت اچھی باتیں پوچھی ہیں، تو ہم ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات جان لینے سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ دیکھیں بھائی، صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو اکثر اس نماز کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ کو بھی مشکل کا سامنا ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، مثلا جاب کے انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کی دعا کر کے جائیں، تو اس کا ثمر آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے گا اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو صلاۃ الحاجت ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں شفا کی دعا کریں، اللہ کریم ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کہیں کسی ایسے شخص سے قرض لینے جا رہے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائیں، اللہ کریم ضرور اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، وہ شخص آپ سے عزت سے پیش آئے گا۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ضرورت یا حاجت ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت ادا کریں، اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا کریں، اللہ کریم ضرور راستے آسان فرما دے گا۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کی برکت سے آپ کی مشکلیں ضرور حل ہوں گی۔ اب آئیے اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھیے۔ اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، 3 مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے۔ تو مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد کا جو 10 یا 15 منٹ کا ٹائم ہے، اس وقت میں کیونکہ نفل نماز ادا نہیں ہو سکتی، تو صلاۃ الحاجت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کی نماز ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ آپ جب چاہیں صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعت ادا کریں گے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، سمپل ہے، سادہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے، اور نیت بھی صلاۃ الحاجت کی ہی کریں گے، یعنی اگر دل کے اندر کر لیں تو وہ بھی بہتر، وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کریں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں، یعنی کہ اس میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنا شرط ہے، دوسری میں یہ، تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ بس سمپل طریقے سے جس طرح باقی 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں، یعنی ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں اور سجود کریں۔ اسی طرح پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے
تو بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع و سجود کر کے اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ بالکل ہی آسان طریقہ ہے ان کے پڑھنے کا، کوئی خاص یا منفرد طریقہ نہیں ہے، بس نیت کرنی ہے صلاۃ الحاجت کی۔ اب چاہے وہ دل کے اندر کریں یا پھر زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اب صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پھر نیا اور اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے اپنی حاجت کی پورا ہونے کی دعا مانگنا۔ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی صحابی پیش ہوتا، عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، مجھے فلاں تکلیف لاحق ہو چکی ہے، تو اب میرے لیے کیا طریقہ کار ہے اس مشکل سے نکلنے کا؟ تو حضور اسے فرماتے کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو، وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو۔ جب نفل نماز پڑھ لینے کے بعد فارغ ہو جاؤ تو پھر میری ذات پر درود پڑھو۔ میری ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد جو بھی آپ کو مشکل ہے، جو بھی پریشانی لاحق ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کے لیے اللہ کے بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، اس کے لیے آسانی اللہ سے مانگو، تو اللہ کریم ضرور آپ کے لیے ان مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ تو دعا جو ہے یہ کسی بھی عبادت کا مغز، اصل اور نچوڑ ہوتی ہے۔ تو دعا ایسے طریقے سے کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ہم بھی خالی نہیں لوٹائے جائیں گے، اللہ کریم ہمیں بھی ضرور اپنے کرم سے مالا مال فرما دے گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حضور کے غلاموں، آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سوائے ایک ہنر کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے اس ایک ہنر کے ذریعے سے اپنی ہر بات کو اپنے والدین سے منوا لیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک ہنر ہے؟ وہ ہے اس کا آنکھوں سے آنسو بہانا، وہ ہے رونا۔ تو جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، رو کر دعا کرے، رو کر مانگے، تو اللہ کریم بھی ضرور اسے اپنے کرم سے مالا مال فرماتا ہے، اللہ کریم بھی ضرور اسے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا سیکھ لیں تو دیکھنا آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل اللہ کریم ضرور عطا فرما دے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا